بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو باکمالی اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، آج سے ہم جماعت ناہم کی اردو کی نئی درسی کتاب میں سے اسباق کی پڑھائی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو مشکل الفاظ کے معنی اور کچھ عبارتوں کی تشریح بھی کر کے دکھائیں گے، وضاحت کے ساتھ، اس معنویت کے ساتھ اور توالد کے ساتھ اس کی تشریح کرنا، کسی ایک اقتباس کی یا کسی بھی سبق میں سے 2 یا 3 اقتباسات کی تشریح کر کے بھی بتائیں گے، تاکہ بیٹے آپ لوگوں کو اچھی طرح سے یہ پتہ چل جائے کہ آپ نے تشریح کس طرح کرنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس یہ سب سے پہلا سبق ہے اخلاق حسنہ۔ اخلاق حسنہ جو ہے یہ سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے اور صرف ادب کے اعتبار سے یہ سبق ایک سیرت نگاری ہے۔ ظاہر ہے کہ سیرت ہے، اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، ان کا کردار، ان کا اخلاق جو ہے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں بتایا گیا ہے۔ تو سب سے پہلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ عقائد اور عبادات کے بعد تعلیمات نبوی کی کتاب کا تیسرا باب اخلاق ہے۔ اخلاق سے مقصود باہم بندوں کے حقوق و فرائض کے وہ تعلقات ہیں جن کو ادا کرنا ہر انسان کے لیے مناسب بلکہ ضروری ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی ہر شے سے تھوڑا بہت اس کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی تعلق کے فرض کو بحسن و خوبی انجام دینا اخلاق ہے۔ اس کے اپنے ماں باپ، اہل و عیال، عزیز و رشتہ دار، دوست و احباب سب سے تعلقات ہیں، بلکہ ہر اس انسان کے ساتھ اس کا تعلق ہے جس سے وہ محلہ، وطن، قومیت، جنسیت یا کسی نوع کا علاقہ رکھتا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر حیوانات تک سے اس کے تعلقات ہیں اور ان تعلقات کے سبب سے اس پر کچھ فرائض عائد ہیں۔ تو یہ ایک اقتباس، ایک پیراگراف ہم نے پڑھا ہے، اس کے اب الفاظ معنی بھی جان لیتے ہیں اور تھوڑا میں اس کو آپ کو اپنے الفاظ میں تشریح کر کے بھی بتاؤں گی۔ عقائد عقیدہ کی جمع، یعنی ہمارے جو عقیدے ہیں، جو ایمان ہے، جو یقین ہے۔ عبادات عبادت کی جمع۔ تعلیمات تعلیم کی جمع، تعلیمات نبوی یعنی ہمارے پیارے نبی کی دی گئی تعلیمات۔ عقائد جو ہے وہ تعلیمات نبوی کی کتاب کا پہلا حصہ ہے۔ عبادات جو ہے وہ تعلیمات نبوی کی کتاب کا دوسرا حصہ ہے، اور تعلیمات نبوی کی کتاب کا تیسرا حصہ، تیسرا باب یعنی تیسرا حصہ اخلاق ہے۔ اخلاق سے مقصود کا مطلب ہے کہ اخلاق سے کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے۔ مطلب یہ ہے باہم بندوں کے حقوق و فرائض۔ باہم یعنی آپس کے، تمام بندوں کے جو آپس میں ایک دوسرے پر حقوق ہیں، جو ایک دوسرے کے بارے میں، ایک دوسرے کے لیے جو فرائض عائد ہیں، ان کے بارے میں۔ تعلقات تعلق کی جمع، جن کو ادا کرنا ہر انسان کے لیے مناسب اور ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ہر انسان پر جو دوسرے انسان کے لیے فرائض عائد ہوتے ہیں، اسے اپنے تمام فرائض، تمام ذمہ داریاں اچھی طرح سے ادا کرنی چاہیے، اور جو بھی حقوق ہیں ان کو بھی اچھے سے ادائیگی کرنی چاہیے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی ہر شے کا مطلب ہے ہر چیز، تھوڑا بہت اس کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کا رشتہ بن جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق بن جاتا ہے، یعنی رشتہ بن جاتا ہے۔ اسی تعلق کے فرض کو بحسن و خوبی، حسن و خوبی یعنی اچھے طریقے سے، بالکل بہت اچھے انداز سے انجام دینا ہی اخلاق ہے۔ اہل و عیال کا مطلب ہوتا ہے گھر والے، یعنی کہ بیوی بچے۔ عزیز و رشتہ دار، تو عزیز کا معنی بھی رشتہ دار ہی ہوتا ہے۔ دوست و احباب، تو احباب جو ہے اس کا معنی بھی دوست ہی ہوتا ہے، ساتھی ہوتا ہے، اور ہر اس انسان کے ساتھ اس کا تعلق ہے جس سے وہ محلے، وطن، قومیت، جنسیت یا کسی نوع کا مطلب ہوتا ہے قسم، کسی بھی قسم کا وہ علاقہ رکھتا ہے۔ تو علاقہ کا کیا معنی ہوا؟ تعلق، یعنی جس سے بھی وہ جس قسم کا بھی کوئی تعلق، کوئی رشتہ رکھتا ہے۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر دیکھا جائے تو حیوانات جو ہے وہ حیوان کی جمع ہے، اور اس کا معنی ہے جانور۔ تو حیوانات تک سے اس کے تعلقات ہیں، اور ان تعلقات کے سبب کا مطلب ہے وجہ۔ اس پر کچھ فرائض عائد ہیں، تو فرائض جو ہے وہ فرض کی جمع ہے، اور اس کا معنی ہے ذمہ داریاں۔ ٹھیک ہے، تو اس پورے پیراگراف کا، اس اقتباس کا یا اس نثر پارے کا کیا مطلب ہوا، اس کی کس طرح سے ہم وضاحت یا تشریح لکھیں گے۔ اگر پیپر میں اس کی تشریح کرنے کی آ گئی تو تشریح کا مطلب یہ ہوتا ہے مشکل الفاظ کے معنی کا استعمال کرتے ہوئے دیے گئے اقتباس سے
تقریباً 3 گنا زیادہ اپنے الفاظ میں وضاحت کے ساتھ، معنویت اور طوالت کے ساتھ آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہے۔ تو اس اقتباس کی تشریح کیسے کریں گے؟ تو اس کی تشریح کچھ اس طرح سے ہوگی کہ جب علامہ شبلی نعمانی جو ہیں وہ فوت ہوئے تھے، تو ان کی وفات سے پہلے اپنے شاگرد سید سلیمان ندوی جو ہیں ان کو انہوں نے وصیت کر دی تھی کہ سب کام چھوڑ کر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل اور اشاعت کا فرض ادا کریں۔ یعنی یہ جو تعلیمات نبوی پر کتاب لکھ رہے تھے نا، سیرت النبی کے نام سے جو کتاب لکھ رہے تھے، تو اس کی انہوں نے وصیت کی تھی کہ پہلے اس کو، سب سے پہلے آپ کا یہ فرض ہے کہ اس کو آپ مکمل کریں اور پھر اس کی اشاعت کروائیں۔ چنانچہ سید صاحب نے ملازمت ترک کر دی، ٹھیک ہے، وہ اس وقت جو ملازمت کر رہے تھے، جو نوکری کر رہے تھے، انہوں نے وہ چھوڑ دی۔ تو ترک کرنے کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا۔ انہوں نے جب وہ اپنی نوکری چھوڑ دی تو اس کے بعد انہوں نے سیرت النبی کی تصنیف و تالیف کو بہت ہی خوش اسلوبی سے، بڑے ہی اچھے انداز سے پایہ تکمیل تک پہنچایا، یعنی کہ اس کو مکمل کروایا۔ سیرت کی 6 جلدوں میں ابتدائی 2.25 جلدیں ان کے استاد شبلی نعمانی کی ہیں، جبکہ بقیہ جو 4.25 کتابیں انہوں نے خود مرتب کی ہیں۔ تو یہ عبارت بھی سید سلیمان ندوی کے سبق اخلاق حسنہ سے لی گئی ہے۔ آپ کی تعلیمات کی کتاب کا جو سب سے پہلا حصہ ہے نا، وہ تو عقائد پر مبنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دنیا اور آخرت کی جو کامیابی ہے نا، وہ اس کے لیے ہمارے عقائد کا، ہمارے ایمان کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد جو اس کتاب کا سیرت النبی کا جو دوسرا باب ہے نا، وہ عبادات پر مشتمل ہے۔ آپ کی تعلیمات کی کتاب کا پھر اگلا یعنی کہ تیسرا حصہ آ جاتا ہے، اور یہ تیسرا حصہ اخلاق پر ہے۔ اخلاق کا مقصد لوگوں کے آپس میں جو حقوق و فرائض ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، جو حق ہیں، ان کے جو تعلقات ہیں، یعنی آپس میں جو رشتے ہیں، مثلا ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائی کا، گھر والوں کا، جس میں سب آ جاتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، بیٹا بیٹی، دادا دادی، چچا چچی وغیرہ، میاں بیوی، بچے، سب آ جاتے ہیں۔ تو ان سب رشتوں کے کچھ حقوق و فرائض ہیں، ان کو ادا کرنا بہت ہی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا آگے آپ نے اس کی وضاحت لکھنا ہے کہ انسان کا دنیا میں ہر شے سے، ہر چیز سے کوئی نہ کوئی تعلق جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ جو ہے ہماری وابستگی ہو جاتی ہے، بہت زیادہ انسیت ہو جاتی ہے، اور ایک تعلق جو پیار کا، محبت کا پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر تعلق کے کچھ حقوق و فرائض ہوتے ہیں۔ ان حقوق و فرائض کو حسن سلوک کے ساتھ، یعنی بہت ہی اچھے طریقے سے انجام دینا اور نبھانا، انجام دینا یعنی کہ نبھانا کیا ہے؟ اخلاق ہے، ٹھیک ہے۔ ہر انسان کے اپنے ماں باپ، اہل و عیال، رشتہ دار، دوست احباب سے، بلکہ محلے داروں سے بھی، قوم سے، ہم وطنوں سے، یہاں تک کہ جانوروں سے بھی ہم بہت زیادہ انسیت رکھتے ہیں، انہیں اپنے گھر میں پالتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا ایک بہت محبت کا تعلق بن جاتا ہے۔ ان تعلقات کی وجہ سے ہم اس پر جو ہے نا، پھر ہر انسان پر جو ہے نا کچھ فرائض عائد ہو جاتے ہیں، کچھ ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان ذمہ داریوں اور فرائض کو بہت اچھے طریقے سے ادا کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس لیے ہم پر ان رشتوں کے حقوق و فرائض کی پاسداری کرنا، یعنی کہ ان پر عمل درآمد کرنا فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کے بارے میں سختی سے فرمایا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ بندوں کے حقوق میں معاف نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ بندوں کے جو حقوق ہیں نا ایک دوسرے پر، وہ میں بالکل معاف نہیں کروں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو حقوق اللہ ہیں، جو اللہ کے حقوق ہیں، ان کو تو جس کے لیے چاہوں گا معاف کر دوں گا، لیکن جو حقوق العباد ہیں نا، بندوں کے جو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ہیں نا، وہ میں بالکل معاف نہیں کر سکتا جب تک کہ بندہ خود نہ معاف کر دے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے ہمیں حقوق العباد کا سختی سے خیال رکھنا چاہیے، اور اپنے اوپر عائد جتنے بھی حقوق و فرائض ہیں، جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں، ان کو بہت اچھے طریقے سے ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ تو بس اتنی تشریح کافی ہے۔ دیکھیں یہ سارا میں نے اپنے الفاظ میں آپ کو کتنے جو ہے طوالت کے ساتھ سمجھا دیا ہے، تو آپ نے اس طرح سے تحریر کرنی ہوتی ہے، لکھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے دیکھ لیتے ہیں عبارت نمبر 2۔ چلیں چھوٹا سا ایک اور پیراگراف پڑھتے ہیں، آج کے لیے پھر اتنا ہی کافی ہے، 2 عبارتیں کافی ہیں۔ اس میں شک نہیں ہے کہ دنیا کے سارے مذہب کی جمع، مذہبوں کی بنیاد اخلاق پر ہی ہے۔ چنانچہ اس عرصۂ ہستی میں یعنی جتنی بھی ہماری زندگی ہے، جتنی طویل زندگی ہے، جتنی ہماری عمر ہے، جس قدر پیغمبر یعنی پیغام لانے والے نبی اور مسلح یعنی اصلاح کرنے والے آئے ہیں،
سب کی یہی تعلیم رہی کہ سچ بولنا اچھا ہے اور جھوٹ بولنا برا ہے. انصاف بھلائی اور انصاف جو ہے وہ بھلائی ہے، بہتری ہے، اور ظلم برائی ہے یعنی زیادتی ہے، بری بات ہے. خیرات نیکی اور چوری بدی ہے. خیرات کرنا یعنی نیکی ہے، نیکی کا کام ہے، بہت اچھا کام ہے، اور چوری جو ہے وہ بدی ہے، ایک بہت بری برائی ہے. لیکن مذہب کے دوسرے ابواب جو ہے وہ باب کی جمع، تو اس کا معنی ہوگا حصے. اسٹوڈنٹس ہمیشہ واحد لفظ کا معنی بھی واحد ہوگا اور جمع لفظ کا معنی بھی ہمیشہ جمع لکھا کریں، ٹھیک ہے. دوسرے ابواب کی طرح اس باب میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تکمیلی حیثیت رکھتی ہے. بعثت کا مطلب ہے بھیجا گیا. تکمیلی یعنی ایک مکمل یا کامل حیثیت رکھتی ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ ہے، میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو اسٹوڈنٹس اس کی ہم تشریح کیسے کریں گے؟ اس کی ہم نے تشریح اس طرح کرنی ہے کہ یہ عبارت سید سلیمان ندوی جو ہیں ان کے سبق اخلاق حسنہ سے لی گئی ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تیسرے باب اخلاق پر یہاں پہ بات کر رہے ہیں اس اقتباس میں. اور وہ اخلاق پر بات کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ یہ حقیقت ہے کہ مذہب کوئی بھی ہو، حکومتیں اور قومیں انصاف پر ہی زندہ رہتی ہیں. یعنی کوئی بھی مذہب ہو، ہر مذہب میں انصاف کو اہمیت دی گئی ہے، ٹھیک ہے. ہر مذہب کی جو بنیاد ہے نا وہ اچھے اخلاق پر ہی رکھی گئی ہے. تو اسلامی حکومت میں بھی اگر انصاف نہ ہو تو وہ اسلامی حکومت کبھی بھی پائیدار نہیں ہوتی اور وہ بہت جلدی مٹ جاتی ہے. اسی طرح دنیا کے تمام مذاہب اخلاق کی بنیاد پر قائم ہیں، اور یہ تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر اور لوگوں کی اصلاح کرنے والے جو آئے ہیں، سب کی تعلیمات کو خلاصہ ایک ہی تھا، اور وہ کیا تھا؟ وہ اخلاق تھا. وہ یوں کہ سچ بولنا ایک اچھا کام ہے اور جھوٹ بولنا ایک بہت ہی برا کام ہے. زندگی کے ہر معاملے میں انصاف کرنا کار خیر ہے، یعنی کہ ایک بھلائی ہے، ایک بہت بڑی نیکی ہے، اس میں بہتری ہے، اچھائی ہے، ٹھیک ہے. اور ظلم کرنا ہمیشہ سے ایک بہت بڑی برائی رہی ہے، یعنی کہ ظلم کرنا زیادتی ہے، بدی ہے، برائی ہے. اللہ کے راستے میں خیرات کرنا یعنی کہ غریبوں کی مدد کرنا، محتاج، مساکین اور یتیموں کی مالی امداد کرنا اور ایک بہت ہی بڑی نیکی کا جو ہے وہ کام ہے. اور اس کے ساتھ ہی اگر اس کے برعکس ہم دیکھیں تو چوری کرنا یعنی کسی کا مال، جائیداد یا کوئی بھی چیز کسی کے علم میں لائے بغیر لے لینا، چرا لینا، ایک بہت ہی بڑی بدی کے زمرے میں آتا ہے، یعنی کہ بدی میں شمار ہوتا ہے. سید سلیمان ندوی یعنی کہ جو مصنف ہیں وہ کہتے ہیں کہ مذہب کے دوسرے ابواب جو ہیں، دوسرے ابواب یعنی دوسرے حصے جو ہیں، ان کی طرح اس باب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی کہ آپ کا بھیجا جانا ایک کامل حیثیت رکھتا ہے، ایک مکمل اور تکمیلی حیثیت رکھتا ہے، کامل حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ آپ پہلے والے تمام نبیوں کی تعلیمات بھی آپ کی تعلیمات میں شامل کر دی گئی ہیں اور آپ کی تعلیمات مکمل ہیں. خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، یعنی کہ جو مذہب میں لایا ہوں، جو تعلیمات میں لایا ہوں، میرا لایا گیا مذہب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب اسلام ہے، اور اس میں تمام اچھے اخلاق، تمام اچھی تعلیمات جو ہیں وہ شامل کر دی گئی ہیں، یعنی کہ ہمارے پیارے نبی جو تعلیمات لے کر آئے ہیں وہ مکمل ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آپ نے اسی طرح سے ترجمہ میں لکھنے ہیں لفظ بلفظ، میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو ٹھیک ہے بیٹے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ کل آگے پڑھیں گے. اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ.